السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میری یوٹیوب فیملی کیسی ہیں؟ آئی ہوپ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دیر آر نو بیڈ چائلڈ، دیر آر بیڈ پیرنٹس۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری پیرنٹنگ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے، یا وہ کون سے نشانیاں ہیں جس سے والدین پہچان سکتے ہیں کہ ان کی تربیت کی ڈائریکشن صحیح جا رہی ہے کہ نہیں۔ آج کے ولاگ میں پیرنٹنگ کے حوالے میں سم فور موسٹ ڈومینیٹ سائن آف پور پیرنٹنگ ہے۔ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی تربیت میں یہ جو سائن میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر ہیں تو آپ کو اپنی ڈائریکشنز چینج کرنی ہوگی، آپ کو اپنی تربیت میں تبدیلی لانی ہوگی۔ یہ چند بہت امپورٹنٹ سائن ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں۔ آپ ان سائن سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ آپ کی ڈائریکشن صحیح جا رہی ہے کہ نہیں۔ سائن نمبر 1، یور چائلڈ از ناٹ اوپن ٹو یو، مطلب بچہ آپ کا اپنی بات شیئر نہیں کر پاتا، اپنی فیلنگ کا اظہار نہیں کر پاتا، وہ جذباتی طور پر آپ سے اٹیچ ہی نہیں ہو پاتا۔ بچے کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ چپ ہو کر کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنی فیلنگ کا اظہار نہیں کرتا، اور اگر بڑا ہے تو وہ اپنے دوستوں سے بات شیئر کرتا ہے لیکن آپ سے نہیں کرتا۔ اس کا مطلب آپ کی ڈائریکشنز تربیت کی صحیح نہیں جا رہی، آپ کہیں نہ کہیں غلطی پر ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے، ان کی پرابلم کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ بچہ اپنا مسئلہ شیئر کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ پوائنٹ 2، یور چائلڈ از ہیٹنگ ہز ایموشنل بیہیویئر۔ یہ والا سائن بھی پہلے سائن سے ملتا جلتا ہے۔ چیک کریں کہ یہ والا سائن تو نہیں آپ کی پیرنٹنگ میں شامل۔ اس سائن میں بچہ اپنے جذبات چھپاتا ہے، آپ نے اتنا ڈر اور خوف اس کے دل میں ڈال دیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے خوف سے ایسا کرتا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ آپ سے چھپاتا ہے۔ اس میں اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ چھپاتا ہے کہ میرے والدین کو پتہ لگ گیا تو وہ مجھے ڈانٹیں گے، ماریں گے۔ آپ نے اتنا خوف اس کے دل میں ڈالا ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ آپ کی تربیت میں مسئلہ ہے، آپ بچے کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے، کیونکہ اگر آپ کی تربیت ٹھیک ہوتی تو وہ آپ سے اپنی بات آ کر کرتا، وہ کبھی بات نہ آپ سے چھپاتا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، یو ڈو ناٹ سپورٹ انٹرسٹ ہابیز آف یور چائلڈ۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے بچے میں کوئی ہابیز ہیں اور آپ ان کو سپورٹ نہیں کرتے تو آپ کو لگتا ہے کہ فضول ہے۔ اگر آپ کا بچہ کرکٹ میں انٹرسٹ رکھتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ فضول ہے تو آپ غلط ہیں، آپ غلطی پر ہیں۔ بچوں کو ہابیز میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہر بچہ ایک دوسرے سے چینج ہوتا ہے، ان کی سوچ ایک دوسرے سے چینج ہوتی ہے، آپ کی اور آپ کے بچے کی سوچ الگ ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتے تھے، آپ نہیں بن پائے تو آپ یہ اپنی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنائیں، تو یہ غلط ہے۔ آپ کی سوچ آپ کے بچے کی سوچ سے چینج ہے۔ اگر آپ گھومنا چاہتے ہیں اور آپ کا بچہ نہیں گھومنا چاہتا تو آپ کو بچے کو فورس نہیں کرنا چاہیے، بچے پر اپنی نہیں چلانی چاہیے۔ آج آپ طاقتور ہیں، آپ اپنی منواتے ہیں، کل کو وہ ٹائم بھی آئے گا وہ طاقتور ہوگا اور وہ اپنی منوائے گا، پھر کہتے ہیں کہ بچہ نافرمانی کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ بچوں کو تھوڑا فریڈم کر دیں، یعنی کہ تھوڑا سا بچے کو فری کر دینا چاہیے، ورنہ بچہ بزدل ہو جاتا ہے۔ ہر چیز پر بچے پر زیادہ نظر نہ رکھیں، اس کو تھوڑا سا کھیلنے کودنے دیں، تھوڑا سا اس کو آزاد کر دیں تاکہ بچے میں تھوڑی سی چالاکی ہوشیاری آئے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم غلطی پر ہیں،
اب تسلیم بھی کر لیتے ہیں، لیکن بچے کے ساتھ سوری نہیں کرتے۔ ایسا تو بالکل نہیں نا کہ بچے شرارتیں نہ کرتے ہوں، غلط کام نہ کرتے ہوں اور آپ ان پہ غصہ نہ کرتے ہوں، ان کو مارا نہ ہو، ڈانٹا نہ ہو۔ ایسے نہیں، اگر آپ غلطی پر ہیں، ان کو ماریں، اگر ڈانٹیں تو ان سے معافی بھی بعد میں مانگنی چاہیے، کیونکہ ان کی ایج ہوتی ہے سیکھنے کی، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان سے معافی نہیں مانگیں گے تو وہ سیکھیں گے نہیں نا۔ بچے نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے غلطی پر ان سے معافی مانگی ہے۔ ہم آج ان سے معافی مانگیں گے تو بچہ سیکھے گا نا، اور اگر جب وہ سیکھے گا ہی کچھ نہیں تو بچہ فیوچر میں ہی ویسا ہی کرے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فیملی ٹائم۔ سم فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے ہوتے۔ روزمرہ کی زندگی اتنی زیادہ بیزی ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ زیادہ تر مردوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ مرد صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں اور پھر اپنے دفتر میں، آفس میں یا بزنس کوئی بھی کام میں نکل جاتے ہیں اور رات کو لیٹ واپس آتے ہیں اور کھانا کھا کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت غلط ٹائم ہے، ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو آج اگر ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، بچوں کے ساتھ رات کو کھانا کھائیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کی سنیں، اپنی سنائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے کہ جو کام آپ میں نہیں ہے اور آپ وہ بچے کو سکھا رہے ہیں، اگر یہ والا پوائنٹ آپ کی پیرنٹنگ میں ہے تو آپ کو اپنی ڈائریکشن چینج کرنی ہوگی، کیونکہ جو کام ہم میں نہیں ہے وہ ہم بچے کو کیسے سکھا سکتے ہیں۔ جیسے بچوں کو نماز پڑھنے کا ہم بولتے ہیں، لیکن ہم تو نماز پڑھتے نہیں۔ اور کچھ والد ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کو سگریٹ نہیں پینا چاہیے یہ سکھاتے ہیں اور خود وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کو تو کہتے ہیں والدین کہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹائم بہت قیمتی ہے، لیکن خود وہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بچے وہ بالکل نہیں کریں گے۔ جو آپ بچوں کو زبانی کلامی کہیں گے، یہ وہ کریں گے بچے جو والدین خود کریں گے۔ ان کو جو سکھایا جائے گا، جو والدین ان کو سکھائیں گے، بچے وہی کریں گے۔ وہ پریکٹیکل سے سیکھتے ہیں، ایسے نہیں کہ زبانی کلامی ان کو جو کہیں گے وہ بچے سیکھ لیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جب تک ہم پریکٹیکل خود وہ کام نہیں کریں گے ہمارے بچے نہیں سیکھیں گے۔ جب ہم پریکٹیکل ان کو کچھ سکھائیں گے نہیں تو وہ کام کیسے وہ کریں گے؟ جب ہم پریکٹیکل کام ان کے سامنے کریں گے نہیں، وہ کوئی کام نہیں سیکھ سکتے۔ ہمیں سب سے پہلے خود کرنا چاہیے، پھر وہ ہمیں دیکھ کر بچے کریں گے۔ اور نیکسٹ ہے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے کہ بچوں کو پنشمنٹ نہ دیں، بلکہ جب وہ کوئی اچھا کام کریں، جب کچھ بھی کوئی شرارت وغیرہ کریں تو ان کو سزا دینے کی بجائے ان کو ایوارڈ دیں، تاکہ ان کی تربیت پہ اثر پڑے، ان کی تربیت اچھی ہو۔ نیکسٹ ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کی صلاحیت سے باخبر ہیں تو یہ اچھی تربیت کی سائن کی طرف نہیں آتی۔ اپنے بچوں کی صلاحیت کا بھرپور یعنی کہ موقع فراہم کرنا چاہیے۔ اگر ان میں کرکٹ، پینٹنگ، جس میں بھی ان کو انٹرسٹ ہے، ان کو ان کے لیے موقع فراہم کرنے چاہیے۔ بچوں کے ٹیلنٹ میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی صلاحیت کا گلا نہیں گھونٹنا چاہیے۔ جو بچوں کو کام کرنے کا شوق ہے، اگر وہ کام شوق سے کریں گے اور ان میں ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو وہ مینٹلی طور پر خوش ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی سائن آپ کی تربیت میں شامل ہیں تو آپ ان کو سدھاریں تاکہ آپ کی تربیت کی ڈائریکشن صحیح ہو سکے۔ اس ولاگ کے ساتھ ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔